السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں سورہ حامیم سجدہ، اور اس کا دوسرا نام فصلت ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم کو اس رمضان کے جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کو بخشانے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے آزادی کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمین یا ارحم الراحمین۔ سورہ حامیم سجدہ، اور اس کا زمانہ نزول کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے پہلے اور حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے ایمان لانے کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، اس وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں اکیلے تنہا ایک کارنر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور مشرکین کے جو سردار ہیں انہوں نے بھی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ کر رہے تھے۔ اس پر ایک جو ان کا سردار ہے وہ بولا، جس کا نام عتبہ بن ربیعہ یا ان کا لقب جو ٹائٹل تھا ابو الولید تھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں تجویز دیتا ہوں، ایک ایسی تجویز پیش کرتا ہوں کہ میں اگر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آفر کروں، وہ ضرور یعنی محمد کو آفر کروں تو وہ ضرور اس کو اپنا۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اے بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ یہ ان کو مصیبت لگتی تھی کہ یہ قرآن یہ توحید کی طرف بلا رہا ہے، ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے بتوں کو چھوڑ کر، تو کہتا ہے یہ بڑی مصیبت لے آئے ہو، تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہے کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب انہوں نے تجویز دی کہ میں تمہیں آفر کرتا ہوں 4 چیزوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات غور سے سنتے رہے، کہا اچھا بتائیے کیا بات ہے، کیا آفر ہے؟ کہنے لگے کہ اگر تمہارا مقصد، یعنی عتبہ جو تھا اس نے کہا اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ ہم میں سے یعنی جو بھی تمہارا مال ہم دیں گے اتنا زیادہ ہوگا کہ تو ہم میں سے زیادہ امیر ہوگا، ہم سب سے زیادہ مالدار ہوگا۔ نمبر 2، اگر تو اپنی بڑائی چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں اور جو تم چاہو گے وہ تم کرتے جانا۔ نمبر 3، اگر تمہارے پاس کوئی جن آتا ہے، کیونکہ وہ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جن کے پاس جاتے ہیں یا ان کے اندر جن آتا ہے جس سے یہ قرآن کی آیات پڑھتا ہے، تو اس نے کہا اگر کوئی جن تیرے پاس آتا ہے جسے تم خود دفع کرنے کے حق میں نہیں ہو، تم خود اس کو دور نہیں کر سکتے، تو ہم بہترین اطباء یعنی جو طبیب ہیں بہترین طبیب بلاتے ہیں، ان کا خرچ بھی ہمارے ذمہ ہے اور وہ تمہارا علاج کرتے ہیں اور جن دور کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سنتے رہے۔ اسی طرح انہوں نے بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی آفر کی کہ خاندان کی جس لڑکی پہ تم انگلی رکھو گے اس سے تیرا نکاح کر دیا جائے گا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ تمہاری بات مکمل ہو گئی ہے، اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس سورت کی تلاوت شروع کی، اور کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی تو جب آیت نمبر 38 پر پہنچے آپ نے سجدہ کیا۔ اس سورہ میں سجدہ بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو سردار تھا وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جب دوسرے سرداروں کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ، اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، فک ہوا ہے، اور وہ دیکھ کے تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ جو کچھ ایسا برا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا محمد کا جادو اس پہ بھی چھا گیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ کیا کہہ کے آئے ہو؟ اب عتبہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ اے سرداران قریش، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے۔ یعنی تم اگر عرب غالب آتے ہو، کیونکہ وہ عربی تھے تو غالب آتے ہیں، تو یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہہ رہے تھے کہ اس اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے سے بچ جاؤ گے اور دوسرے اسے نمٹ لیں گے۔ لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہے، یعنی اگر محمد غالب آ جاتا ہے تو اس کی بادشاہی بھی تمہاری ہی بادشاہی ہے۔ مطلب دونوں طرف سے، وہ کہتے ہیں نا ایک تیر میں دو شکار، تو وہ حال ہوگا کہ دونوں طرف سے تمہاری وکٹری ہوگی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سورہ سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ قرآن عربیہ، قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں، اور یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا تھا کیونکہ قریش مکہ ان سب کی زبان کیا تھی؟ عرب، یعنی عربی تھی۔ تو اگر قرآن عجمی میں کسی اور زبان میں ہوتا نازل تو ان کے لیے ایکسکیوز کرنے کا ایک طریقہ مل جاتا ان کو کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہے یہ ہم اس کی زبان کو نہیں سمجھتے، تو پھر یہ بہانہ ہوتا۔ بشیرا و نذیرا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں گے۔ تو دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا، حالانکہ ان کے دل تھے لیکن مہر لگ گئی تھی، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی تھی کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے، وہ ڈیف نہیں تھے، لیکن وہ قرآن کی جو تاثیر ہے، جو قرآن ہے، اس کو سننا نہیں چاہ رہے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسے معافی مانگو۔ تباہی ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی
اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے، یعنی 2 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور باقی چیزیں پہاڑ، زمین اندر پہاڑ اور اس کے علاوہ جو برکتیں ہیں وہ کتنے دن میں؟ یہ سب 4 دن میں، 2 اور 2 4 دن۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنائے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ یعنی آسمان اگر آپ دیکھیں اس قرآن کی آیت کے مطابق تو پہلے آسمان ایک دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا، اس میں کوئی چاند ستارے سورج وغیرہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سورج چاند ستارے چراغ وغیرہ مزین کرنے کے لیے رکھ دیا۔ یہ سب ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ جب خدا کے رسول ان کے پاس آ گئے، ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ یہی کہتے تھے، سرداران قریش یہی کہا کرتے تھے کہ تم تو ہم جیسے ہو، تمہیں ہی کیوں اللہ نے چوز کیا، کیوں نہیں فرشتوں کو بھیجا؟ عاد کا یہ حال تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور، اور ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کا عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ آخرکار ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بد عملی سے پرہیز کرتے تھے۔ ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھڑوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ پہلے بھی جیسے ہم سورہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، ان کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا، اس وقت انسان کا جو جسم ہے، انگلیاں، ہاتھ، پاؤں، سب جو ہے گواہی دیں گی، اور اس وقت دیکھ لیں ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ یہ میرے سے کیا کیا برائی کے کام کرواتے رہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے، یعنی انسان اس وقت اپنے جسم سے کہے گا، ہاتھ، پاؤں، انگلیوں اور کھال سے کہے گا انسان کہ تو نے ہمارے خلاف کیوں دی گواہی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے، یعنی بولنے کا جو ہمت ہے وہ دی ہے، جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے یہ تو سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ دیکھ لیں کہ جب ہم وہ گناہ جو آنکھوں سے کیا گناہ کر سکتے ہیں؟ برائی کی طرف جانا، دیکھنا، برائی کو دیکھنا، غیر محرموں کو بار بار دیکھنا، ان کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرنا، غیر محرموں کے ساتھ باتیں کرنا،
یہ زبان جب گواہی نہ دے گی، بند کر دیا جائے گا، تو پھر ہاتھ گواہی دیں گے۔ کس طرح سے غیر محرموں کو میسیجز کیا کرتے تھے، کس طرح سے غیر محرموں کے ساتھ باتیں کیا کرتے، انہی پاؤں کے ساتھ چل کے برائی کی طرف جاتے، گناہ کی طرف جاتے۔ بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ انسان سو بھی چھپ کے اعمال کرے لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا، دنیا سے چھپ جائے گا، اللہ سے نہیں چھپ سکے گا۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگ اور آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ یعنی ایسا ساتھی جو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، ہر چیز آپ کو اچھی کر کے دکھا رہا ہے، ہر چیز یعنی آپ کو اچھی لگتی ہے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ اس وقت بھی خلل کیا ڈالا جاتا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو مشرکین کبھی تالیاں بجاتے، کبھی سیٹیاں بجاتے، کہیں شور و غل کرتے، شور شرابہ کرتے کہ لوگوں تک قرآن نہ پہنچ سکے، لوگ قرآن نہ سن سکے۔ تو آج بھی دیکھ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو اور دوسری طرف اس میں خلل ڈالنے کے لیے کوئی کسی نے میوزک لگایا ہو۔ ایک طرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف اونچی آواز میں خبریں لگی ہیں، میوزک لگا ہے، فلمیں لگی، ڈرامے لگے، تو ظاہری بات انسان کا خیال کہاں جائے گا؟ وہ ان آوازوں کی طرف جائے گا جو آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی۔ تو ایسی جگہ پہ قرآن پڑھنے لگے یا نماز پڑھنے لگے تو ایسی جگہ پہ نہ پڑھی جائے جہاں پہ آپ کو دوسری آوازیں آ رہی ہوں اور وہ آوازیں آپ کے کانوں سے غالب ہوں، یعنی آپ اس کو دھیان سے سن پائیں۔ تو ایسی جگہوں پہ نہ نماز پڑھے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہو۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب استقامت سے مراد کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا، مگر اکثر ان میں سے جو کافر ہو گئے، اور ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہا۔ کیا؟ کس عقیدے پر؟ کہ میرا رب اللہ ہے۔ جس طرح کے صحابہ حضرت بلال، حضرت خباب، یہ سارے جس طرح ایک اللہ پر جمع رہے، استقامت اختیار کی، اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، خدا کی قسم، استقامت اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر سے اور ادھر سے ادھر دوڑتے نہ پھرے، بلکہ اللہ کی اطاعت پر مضبوطی سے لگے رہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نماز ایک بندہ ریگولر نہیں ہے تو یہ نہ کہے کہ جب وہ نماز شروع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ 5 ٹائم کی پڑھے۔ یہ نہیں کہ اچھا آج پڑھ لی، ظہر کی پڑھ لی، عصر کی چھوڑ دو، مغرب کی چھوڑ دو، اچھا عشاء کی دیکھی جائے گی، چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے نہیں،
مضبوطی کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں تو استقامت کے ساتھ کریں، پرماننٹ کریں چاہے تھوڑا کریں لیکن اس پہ ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے استقامت یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو دھکا دے رہا ہو، آپ مثلاً ایک پہلی ہیں جو اپنی فیملی میں پردہ کرنے والی، ابھی شروع میں آپ نے یعنی پردے کا آغاز کیا، اب سب آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ کے گھر والے بھی، خاندان والے بھی، دوست سب آپ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اب آپ تنقید کے ڈر سے آپ کہیں اچھا میں پردہ اتار دیتی ہوں، تو یہ کیا استقامت ہوگی؟ نہیں، استقامت نہیں ہوگی۔ استقامت یہ ہے کہ جب لوگ آپ کو دھکا دے رہے ہوں تب بھی آپ جمے رہیں، آپ کے خاندان، آپ کے دوست آپ پہ پریشر ڈالیں پھر بھی آپ جمے رہیں۔ آپ کوئی بدعت نہیں کرنا چاہتی لیکن باقی فیملی والے کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے عام مشہور ہوتا ہے ساتے چالیے کرنا، یا کہہ لیں مہندی، تیل مہندی، مایوں، گود بھرائیاں، ان سے آپ ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ نے ارادہ کر لیا کہ یہ میں نے نہیں کرنا۔ آپ اگر گھر کی بڑی ہیں، ساس ہیں، ماں ہیں، تو آپ یا بڑی بہو ہیں، آپ نے تہیہ کر لیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے پریشر آئے گا، ادھر سے پریشر، آپ کہیں اچھا کبھی کہیں کر لیتی ہوں، کبھی کہیں نہیں کرتی، یا پھر آپ اپنے فیصلے پہ افسردہ ہوں کہ یہ کیا میں نے غلط کر دیا، کہ سب طرف سے مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ استقامت نہیں ہوگی۔ استقامت یہ ہوگی جم جائیں، ڈٹ جائیں۔ اب دیکھیں کہ عام حالات میں، جیسے کہ ہم عام حالات میں اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، ہم خوش باش ہیں۔ آپ ایک عورت نماز پڑھنے والی، تسبیحات کرنے والی، تہجد گزار، اور وہ بتاتی ہے لوگوں کو کہ میں بڑی تہجد گزار ہوں، میں تو اتنے وظائف کرتی ہوں، میں تو اتنے قرآن مہینے میں پڑھ لیتی ہوں، محلے والے، خاندان والے آپ کو نیک بی بی کہیں گے، بہت اچھی ہے، بہت نیک ہے، یہ تو اللہ کی ولیہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، دم بھی کروائیں گے، آپ کو دعاؤں کا بھی کہیں گے، آپ سے محبت بھی کریں گے۔ جیسے ہی آپ نے اگر جو معاشرے میں برائیاں ہیں، معاشرے میں جو بدعات پھیلی ہوئی ہیں، ان کے خلاف اگر آپ ایک بھی بات کرتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ مایوں مہندی میں نے نہیں کرنی، یہ جائز نہیں ہے، شریعت میں کہیں نہیں ہے، سادہ سا نکاح کرو، تو کیا ہوگا؟ آپ کے خلاف لوگ اٹھیں گے۔ اسی طرح سے آپ کہتی ہیں کہ عید میلاد النبی منانا یہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اس وقت جو بدعات ہیں، جو غلط کام ہو رہے ہیں، جب آپ وہ کرنا، آپ اس سے منع کریں گے تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر اس سچویشن میں آپ استقامت اختیار کرتے ہیں تو وہ استقامت ہوگی، اس کو استقامت کہا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، جس سے ہمارا اللہ خوش ہو جائے، جس کے ذریعے سے ہمیں جنت مل جائے، جہنم سے ہم دور ہو جائیں۔ یقیناً یعنی جو ثابت قدم رہے تو ان کا ریوارڈ کیا ہے؟ یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے جنت کی بشارت، استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے کس کی بشارت دے رہے ہیں؟ جنت کی۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے بلکہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے مثلاً آپ ریگولر کلاس میں آتی ہیں لیکن ایک دن اگر آپ نہیں آتی ہیں، آپ بیمار ہو جاتی ہیں، تو فرشتے اس دن بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی عیادت کو جاتے ہیں، آپ کا حال چال پوچھتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ دیکھ لیں کہ دنیا کے سیکیورٹی گارڈ کیا وہ زیادہ اچھے ہیں یا یہ محافظ
جو فرشتے ہیں، اگر فرشتے اللہ ہمارے ساتھ لگا دیں، ہمارے محافظ بن جائیں، ہمارے ساتھی بن جائیں، تو کتنا ہی اچھا ہے ان سیکیورٹی گارڈ سے جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں۔ نزولا من غفور الرحیم، یہ ہے سامان ضیافت، مہمان نوازی۔ اب نزولا عربی میں، جو عرب جب بھی کسی سفر سے آتے، اونٹ پہ سوار ہو کر آتے، تو اس وقت کیونکہ عرب میں گرمی آج بھی بہت زیادہ ہے، اس زمانے میں بھی اس وقت میں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو جیسے ہی وہ اونٹ سے اترتے تو فوراً ان کو مشروبات پیش کیے جاتے تھے، تو وہ جو ڈرنک ہوتا، وہ جو مشروبات ہوتے، اس کو نزولہ کہا جاتا تھا۔ تو قرآن نے بھی نزولہ کہا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، ابھی انٹر ہی ہوں گے، تو پہلی مہمان نوازی جو ہوگی اس کو نزولہ کہا گیا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا یہ ہے سامنے ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور ہے اور رحیم ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو پہلی مہمان نوازی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ مچھلی سے کروائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ ہماری مہمان نوازی جنت میں فرمائے۔ تو کتنا اچھا لگے گا کہ جب آپ جنت میں پہلی دفعہ جائیں، ویلکم کیا جائے، اللہ کی طرف سے آپ پہ فرشتے پھول برسائیں، آپ کو ہر طرف سے ویلکم ویلکم، السلام علیکم، موسٹ ویلکم، جی آیا نو ہو، خوش آمدید آپ کے بارے میں ہو، سارے فرشتے خوش آمدید کر رہے ہوں آپ کو۔ کتنا اچھا لگے گا جب آپ چلیں تو ریڈ کارپٹ نیچے بچھا ہو، ہر طرف دائیں بائیں فرشتے کھڑے اور پھول بچھا رہے ہوں، آپ کے اپنے فیملی والے وہاں پہ کھڑے ہوں، خاندان والے کھڑے ہوں، آپ کی سہیلیاں وہاں پہ کھڑی ہوں، پھول برسا رہی ہوں، آپ کو ویلکم کر رہی ہوں، کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کی زندگی ہے نا، جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو ویلکم کر رہے ہوں، آپ کی مہمان نوازی کے لیے آپ کے آگے مشروبات پیش کیا جائیں، مچھلی پیش کی جائے، فروٹ پیش کیا جائے، ہر طرف سے آپ کے آگے پیچھے غلمان ہوں، نوکر ہوں، سرونٹس ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوں، آپ کے آگے مشروبات لے کے آ رہے ہیں اور کہیں آپ کو اور کچھ چاہیے اور کچھ چاہیے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت بہتر بنا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی، اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں۔ دیکھ لیں اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک مبلغ جو اللہ کی خاطر اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا کلمہ اسلام بلند کرنے کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے، دین کا پرچم اونچا کرنے کے لیے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ باقی بھی، اگر میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، میں دیندار ہوں، میں مومن ہوں، تو باقی بھی مومن بن جائیں، باقی بھی بدعات سے ہٹ جائیں، باقی بھی اللہ والے بن جائیں، باقی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا شروع کر دیں، باقی بھی قرآن کو اچھا پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ تو آج دنیا میں اگر آپ کو کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے، کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے، کوئی آپ کو قرآن پڑھاتا ہے، کوئی آپ کو تجوید پڑھاتا ہے، کوئی آپ کو عربی سکھاتا ہے، کوئی آپ کا اچھا ٹیچر ہے، دینی اور اسلامی ٹیچر ہے، کوئی ایسی آپ کی فرینڈ ہے جو آپ کو کلاسز میں لے کے جاتی ہے، جو دینی کلاسز ہیں، تو اور اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہے۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے، یعنی جب آپ کسی کو تبلیغ کرنے لگے ہیں تو اچھے طریقے سے بتائیں گے، اس وقت وہ آپ کی بات، جو دشمن بھی ہوگا وہ بھی آپ کی بات ولی، آپ کا دوست بن جائے گا۔ آپ اگر ایک ہی فیملی میں رہتے ہوئے، جیسے جوائنٹ فیملی ہے،
اس میں کئی طرح کے لوگ ہیں، کئی طرح کی ان کی نیچر ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا اخلاق کا ہے، کس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، کسی کو جلدی غصہ نہیں آتا ہے۔ ایک ہی طرح کے خاندان میں آپ رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ اچھی طرح سے بولیں گے، اچھی زبان اختیار کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، جو آپ سے لڑنے والی ہے نا وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گی۔ ایک دن آئے گا کہ وہ بھی کہے گی کہ یہ میں تو بولتی رہتی ہوں اس کے خلاف، یہ تو چپ کرتی ہے، یہ تو کچھ کہتی نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کی دوست بن جائے گی۔ ایک بڑی اچھی کوئی، مجھے پتا تو نہیں ہے، بہرحال سنا ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بہو تھی کسی کی، وہ ایک اس کو پتا چلا کہ کوئی پیر ہے جو تعویذ دیتا ہے، تو وہ وہاں پہ چلی جاتی ہے اس بابے کے پاس کہ مجھے ایسے تعویذ دیں جس سے میری ساس جو ہے نا اس کی بولتی بند ہو جائے، یعنی اتنا اس نے میری ساس نے مجھے تنگ کیا ہے، اس کی بولتی بند ہو جائے، بولے ہی نہ۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کوئی لکھ کے نا ایسے ہی تو اس کو دے دیا، اور کہتا ہے کہ یہ لے جو، جب تمہاری ساس لڑائی کرے تم سے بولے تو تم نے کیا کرنا ہے، یہ جو تعویذ ہے نا اس کو اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لینا ہے اور بولنا نہیں ہے۔ اب دانتوں کے نیچے رکھے گی تو ظاہری بات ہے اس کو جب بولے گی تو وہ گر جائے گا۔ اس نے کہا کہ دانتوں کے نیچے رکھ کے اس کو دبا لینا ہے۔ کہتی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ کیا اثر ہوگا کہ آپ کی جو ساس ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گی؟ کہتی ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، وہ گھر گئی، ساس ادھر سے بول رہی ہے ادھر سے بول رہی ہے، اور جب بھی وہ بولتی تھی وہ تعویذ اپنے دانتوں کے نیچے دبا لیتی تھی۔ کیا ہوا، خاموش ہو گئی۔ اب کئی دن گزرتے گئے، ساس کہتی یہ کیا، جو بات بات پہ جواب دیتی تھی، جس کی زبان اتنی چلتی تھی، ہر بات پہ ایک بات میں کرتی تھی یا آگے سے مجھے 10 سناتی تھی، آج اس کو کیا ہو گیا؟ ایک دن، 2 دن، 4 دن دیکھے، وہ کہتی اس کو کیا ہو گیا؟ اب کیا ہوا کہ اس کی عادت بن گئی، ساس بھی خاموش ہو گئی کہ یہ تو آگے سے مجھے کچھ کہتی نہیں ہے، بہو بھی بندہ بن گئی، اس کی بھی عادت بدل گئی کہ میری ساس اب کہنا مجھے رک گئی ہے، دونوں ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ جا کے تو کہتی ہے پیر صاحب جو آپ نے تعویذ مجھے دیے تھے وہ اتنے اچھے تھے، اتنے مؤثر تھے کہ میری ساس تو مجھے اب کچھ کہتی نہیں ہے، تو آپ نے لکھا کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں اس میں لکھا تھا۔ تو یہ ہے کہ یعنی کچھ کبھی کبھی کوئی دانا سمجھانے کے لیے بھی کہ ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے آپ اگر، کیونکہ غلطی اگر خود انسان کی ہو نا، اور ایک اگر بولتا جا رہا ہے دوسرا خاموش ہو جائے تو لڑائی وہاں پہ نہیں ہوتی۔ جب دونوں ہی، ایک اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو دوسرا پتھر اٹھائے گا تو پھر کیا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ تو جب بھی آپ نے کسی کو بات کرنی ہے اچھے انداز سے کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بینک و بینہ عداوہ، اگر آپ کی دشمنی بھی آپس میں ہوگی تو وہ کأنہ ولی حمیم، وہ جگری دوست بن جائیں گے۔ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے یہ بھی کر دیا، بتا دیا کہ جو صبر کرتے ہیں، جب اگر ساس بول رہی ہے یا نند بول رہی ہے تو وہ اپنے دانتوں کے نیچے وہ پیپر دبا لیتی ہے، صبر کرتی ہے، کوئی بات نہیں، اس نے کہہ دیا کچھ نہیں ہوا۔ اب آپ کے پاس پیپر نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں، وہ صبر کا پیپر اپنے دانتوں کے نیچے دبا کے رکھ لیں، چلے کوئی بات نہیں۔ اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے فیصلے والے، جو بڑے نصیبے والے ہیں، جن کا نصیب اعلیٰ ہوتا ہے، یہ مقام ان کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ اگر بننا چاہتی ہیں کہ میں خوش قسمت ہو جاؤں، اللہ کی نظر میں پیاری بن جاؤں، اس وقت آپ کو کیا کرنا ہوگا، صبر۔ صبر کرتے جائیں کرتے جائیں، کہاں تک کرے گا کوئی، کہاں تک آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے گا؟ صبر کریں گے، اس پر پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ کی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، آپ کی عداوت، آپ کے بغض، آپ کے حسد دوستی میں بدل جائیں گے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو، جب انسان قرآن پڑھ رہا ہو، فیل ہو کہ ہائے اب میرا دل نہیں کر رہا پڑھنے کو، بوریت لگے، آپ دین کا کام کر رہے ہو، آپ سبق لکھ رہے ہو، آپ تجوید سیکھ رہے ہو، پڑھ پڑھ کے تنگ آ گئے ہو، آپ کو لگے کہ اچھا شیطان آ جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اتنا دیر سے یہی کام کر رہی ہو، بس کر جو، تھکی ہوئی ہو، بس کر جو، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، بس کر جو، ابھی اور بھی کام کرنے ہیں۔ تو کیا کہنا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو،
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو تو اس سے کیا ہوگا؟ شیطان دور ہو جائے گا۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے رب کی طرف مقرر ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ کوئی تکبر میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تکبر میں اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوں تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کی تسبیحات بیان کرنے کے لیے کون موجود ہے؟ فرشتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، بنجر، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ بھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا، یعنی وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ کچھ لوگ، ایون کہ کچھ مولوی، مقصد کی بات کے لیے، اپنی بات دوسروں کو سچ کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ آیت کا ایک ٹکڑا لے لیں گے بس، جیسا کہ ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا کہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، اتنا سا وہ ٹکڑا لے کے وہ کہیں گے اللہ نے تو کہا کسی کے گھر میں نہ جاؤ، تم لوگ کیوں جاتے ہو؟ ایک چیز کو لے کے، آیت کے ایک حصے کو لے کے باقی کو چھوڑ دیتے اور کہتے ہیں دیکھو جی یہ کہا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہماری آیات کو الٹے معنی نہ پہنائے، وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے آج بھی موجود ہیں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ایون مسلمانوں میں، جن کو جو قرآن کی ایسی آیات کو ڈھونڈتے ہیں جن پہ تنقید کی جائے، مستشرقین ان کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو تنقید کرنے کے لیے اس کے یعنی غلط معنی نکالتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں تو یہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کی آیت، اسی طرح سے سنسار کرنے کی آیات، یعنی یہ احکامات جو دیے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن اتنا ظالم، اسلام تو اتنا ظالم، چور کے ہاتھ کاٹ دو، اتنا ظالم اسلام۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو سزائیں، جو سزائیں ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں، کہ دوسرے اس کو، ایک کو جب سزا، معاشرے میں ایک بندے کو سزا ہوگی، اس کو دیکھ کر کئی لوگ برائی سے بچیں گے۔ آج برائی کیوں عام ہے؟ اگر یہی سنسار کا حکم ہوتا تو کیا جگہ جگہ پہ زنا ہوتا؟ جگہ جگہ پہ زنا کے اڈے ہوتے؟ سر عام، آج کل سر عام زنا ہے، سر عام۔ ایک فون کال پہ آپ کو لڑکیاں آپ کے گھر میں میسر ہو جاتی، نعوذ باللہ۔ ایون اسلامک ملک ہے پاکستان بھی، یہاں تو کھلا شیطان ناچ رہا ہے۔ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں کھلا شیطان ہے۔ آپ بس سٹاپ پہ جائیں، آپ کو کیا کھلا شیطان نہیں نظر آتا؟ آپ سٹی سینٹر چلے جائیں، شیطان ناچتا ہوا نظر نہیں آتا؟ تو اگر یہ سزائیں ہوں، اگر اسلامک سزائیں ایک بھی ملک میں ہو، اب سعودی میں دیکھتے ہیں آپ کتنے چوری کرتے ہیں لوگ، بنسبت آپ پاکستان کو دیکھیں تو سعودی میں کتنے لوگ چوری، کبھی دیکھا ہے، کبھی سنی ہے؟ بہت الا ماشاء اللہ آپ کو پتا چلے گا کہ سعودیہ میں کسی نے چوری کی اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور نشان عبرت بنا، اور دوسرے لوگ پھر ڈرتے ہیں کہ کل کو میں کروں گا تو پھر جس نے چوری کی ہوگی، جس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر معاشرے میں تو لوگ اس کو بری نظر سے دیکھیں گے کہ یہ کیا، یہ کیسا چور ہے، اس کا تو جینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بچنے کے لیے، جس ساری چیزوں سے، نفرت سے بچنے کے لیے، ہاتھ کو کٹ جانے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وارن کیا ہے کہ اگر کرو گے تو ایسا کیا جائے گا۔ لیکن جو تنقید کرنے والے ہیں وہ صرف آیت کا ایک حصہ لیتے ہیں، یا ایک آیت کو لے کے، یہ بھی ہے قرآن میں کہ ایک آیت کا تعلق ہو سکتا ہے پچھلی آیات سے ہو، ان کو نہیں لیتے، ایک آیت کا بیچ کا حصہ لے لیا یا ایک حصہ لے کے تو چلو جی اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیے۔
جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کے نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا ہے۔ اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں، کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی۔ آپ اگر اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، اب انگلش اگر آتی نہ ہو اور آپ قرآن اگر انگلش میں ہوتا اور جس کو انگلش سمجھ ہی نہ آتی ہو تو آپ تو کہیں گے کہ یہ تو انگلش آتی نہیں ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، کہاں سے ہم کیسے بولیں، کیسے قرآن پڑھیں۔ تو یہ اعتراض اس وقت بھی عربوں کو بھی ہوتا۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس ساتھ کا یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے، اور پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کوئی سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، میں تو ہوں اسی لیے کہ مجھے اللہ نعمتیں دے۔ غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا لے کر آئے، وہ کیا کر کے آئے، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھوتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ آج ہمارے حال بھی یہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، جو یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔